اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل جذبہ دعوت حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا نے جو دعوت الہی کا جذبہ فرش عزا حسین میں رکھا وہ کسی اور فرش میں نہیں رکھا۔ جس طریقے سے لوگ نام اہل بیت کے ذریعے خدا کے قریب ہوتے ہیں وہ کسی اور کا نام نہیں ہے۔ جب وہ اس کائنات میں بظاہر موجود تھے تب بھی قلوب بشر کو خدا سے ملا رہے تھے، اور آج جب وہ اس کائنات میں بظاہر نہیں ہیں تو ان کے نام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ پوری کائنات میں آپ جا کر دیکھ لیں، کچھ ہی سرزمینیں ہیں جہاں مسلسل خدا کو سجدے کیے جاتے ہیں، عبادتیں کی جاتی ہیں۔ وہ یا زمین مکے کی ہے، وہ یا زمین مدینے کی ہے، یا وہ کربلا اور مشہد و نجف کی زمین ہے۔ لوگ یہاں خانہ خدا میں جا کے مسجدوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں دن رات، یعنی ایسے حرم جو کبھی بند نہیں ہوتے، دن کو بھی کھلے ہیں، شام کو بھی کھلے ہیں۔ وہ یہاں سرزمین کربلا کی ہے، منسوب تو حسین کے نام سے ہے لیکن سجدے خدا کو کیے جاتے ہیں۔ قبر تو حسین کی ہے لیکن جا کے زیارت پڑھتے ہو 2 رکعت زیارت امام حسین، سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو کیا جا رہا ہے۔ وہ نادان جو کہتے ہیں یہ قبروں پہ جا کے شرک کرتے ہیں، ان نادانوں سے زیادہ سجدے اہل بیت کے چاہنے والے خدا کو کرتے ہیں۔ کس کی عبادت حرم حسین میں کی جاتی ہے؟ کس کی عبادت حرم امام رضا میں کی جاتی ہے؟ کس کی عبادت حرم نجف امیر المؤمنین میں کی جاتی ہے؟ تو جگہ جگہ اہل بیت ہمارے دلوں کو کس سے ملاتے ہیں؟ خدا سے ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ القاب اہل بیت میں ہے کہ باب رحمت الواسعہ، کہ خدا نے اپنی رحمت کا دروازہ اگر کسی کو بنایا تو محمد اور آل محمد کو بنایا۔ ایک چھوٹا سا اختلاف ہو سکتا ہے، گلی کوچوں میں آپ سے بھی ہوتا ہو کہ جناب اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ خدا سے مانگو، محمد و آل محمد کو بیچ میں نہ لاؤ، کیونکہ ایک ہم الفاظ ادا تو کرتے ہیں لیکن اس الفاظ کی تہ تک کوئی مسلمان نہیں پہنچتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض بھی وہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم جواب دیں، جواب بھی وہ خود دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اعتراض شیعوں پر ہے تو جواب کس سے لیا جائے؟ شیعوں سے لیا جائے۔ مثلا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہو، آپ ماتم کیوں کرتے ہو، آپ عزاداری کیوں کرتے ہو، آپ کب تک گریہ کرو گے، آپ کب تک ماتم کرو؟ اعتراض کس سے ہے؟ آپ سے ہے۔ پھر جواب بھی خود دیتے ہیں کہ جناب یہ روتے اس لیے ہیں، گریہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ الیاذ باللہ انہوں نے امام حسین کو مارا تھا۔ مطلب اعتراض ہم پر اور اوپر سے جواب بھی ہم سے نہیں لینا، جواب بھی خود دے دینا ہے۔ جب اعتراض جس سے کیا جاتا ہے آپ جواب بھی کس سے لینا چاہیے؟ اسی شخص سے لینا چاہیے۔ اور کسی نے کہا بالفرض اگر آپ اس فرض پر آ بھی جائیں کہ کوفے والے شیعہ تھے اور انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تو جناب پھر آپ اس وقت کہاں تھے؟ قاتل جب قتل کر رہا تھا تو آپ تماشائی کیوں کھڑے تھے؟ آپ کے آباء و اجداد حسین کی نصرت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب تک انسان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں آپ اس سے سوال کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوراً اپنے ڈیفینس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سوال کرنے والے سے پہلے آپ سوال کرو، کیونکہ علمی اعتبار سے 2 طرح کے جوابات ہوتے ہیں، ایک جواب حلی ہوتا ہے، ایک جواب نقضی ہوتا ہے۔ جیسے اکثر آپ کے سیاستدان اس سے بڑا فائدہ لیتے ہیں کہ کسی کو بول دیا جناب آپ نے چوری کی تو وہ یہ نہیں کہ صفائی نہیں دیتا کہ میں نے چوری کی کہ نہیں، وہ فوراً کہتا ہے آپ نے بھی تو چوری کی تھی۔ اس کو جواب نقضی بولتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ میں جواب دوں میں فوراً اس پہ کیا کروں گا؟ ایک اعتراض ڈالوں گا۔ تو جاہل جب بھی اعتراض کرے تو پہلا طریقہ جواب نقضی کا ہوتا ہے۔
سب سے بڑا اعتراض مثلا یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو آپ پہلے پوچھو جناب شرک ہے کیا؟ آدھی امت کو یہ علم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے. جس طرح دن رات ایک ورد کیا ہوا ہے کہ جناب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو تو کیا ہے؟ شرک ہے. دن رات، حالانکہ دن رات یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے بھی ہیں لیکن خود کو مشرک نہیں کہتے. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ شیعہ یا علی مدد کہہ دے، کیونکہ وہ مولویوں کی رٹی ہوئی چیزیں جو ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئیں کہ انسان نے سوچنا نہیں، انسان نے غور نہیں کرنا، انسان نے فکر نہیں کرنا. آج کیوں پورے عالم اسلام میں ایک حکومت اسلامی کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ بھئی پاکستان اسلامی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ لیکن ہمارے وزیر اعظم تو جھپیاں ڈال رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو. تو بھئی یہ بھی اسلامی ہے ٹرمپ صاحب، اس سے بھی آپ کو تھوڑا بدبو آنی چاہیے، تھوڑی بہت پرفیوم اس کو بھی لگانی چاہیے. لیکن نہیں، آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں. یہاں سے نامی گرامی شریف ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہاں پہ نامی گرامی شریف ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ بھی اسلامی ہیں لیکن اچھے لگتے ہیں، وہ اسلامی ہیں پر برے لگتے ہیں. تو یہیں پہ سمجھ آ گیا نا کہ کون سا اسلام اچھا لگتا ہے، کون سا اسلام برا لگتا ہے. آپ جب تک غور نہیں کرو گے، فکر نہیں کرو گے، اسلام کی حقیقت کو سمجھو گے نہیں. کہ بھائی وہی صاحب جو آج سیریا کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، کبھی ان کے سر پہ ملینز آف ڈالر کا انعام تھا. رکھا کس نے؟ امریکہ نے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کا کوئی پولیس آفس ہو اور کسی ڈاکو پہ انعام رکھے کہ جناب ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے اور اس پہ 7-8 ایف آئی آر ہیں، قتل کے جرم ہیں، ڈکیتی کے الزامات اس کے اوپر ہیں، جو بھی جناب اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائے گا ہم مثلاً 2 کروڑ دیں گے. اور آپ دیکھیں اگلے دن وہی پولیس والا اسے ہار پہنا رہا ہے کہ اب انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ہمارے ساتھی ہیں. تو سوال تو بننا چاہیے نا، ایک بندہ کل مجرم تھا، آج وہ آپ کا دوست کیسے بن گیا؟ تو یہاں بیسڈ آن آئیڈیالوجی ہے کہ اگر ہمارا مخالف ہے تو ٹیرورسٹ ہے، اگر ہمارا دوست ہے تو مومن ہے. ان کی نگاہ میں جو لفظ مومن ہے، دیکھیے فتح مکہ ہوا نا تو کہا جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کی جان کی کیا ہے؟ معافی ہے. توبہ کر لی تو گناہوں کی کیا ہے؟ معافی ہے. اب یہاں ایک اللہ کی دربار میں توبہ کرتا ہے، اللہ سے دوستی کا وعدہ کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے پچھلی دشمنیاں میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. دوسرا بندہ شیطان کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ جناب میری جو اللہ کے ساتھ دوستی تھی میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں اور میں تمہارے سامنے ہاتھ ملاتا ہوں، دوستی کرتا ہوں. تو پھر شیطان بھی اس کی پچھلی خطائیں کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. اس کائنات میں 2 حکومتیں ہیں، یا حکومت خدا ہے یا حکومت شیطان ہے. یہاں شیطان کے نمائندے بھی نظر آئیں گے، یہاں رحمان کے نمائندے بھی نظر آئیں گے. کربلا میں جو شیطان کا نمائندہ تھا وہ ابن سعد تھا، جو اللہ کا نمائندہ تھا وہ حسین ابن علی تھا. وہ سلسلہ رکا نہیں، وہ آج تک چل رہا ہے کہ کون ہے جو شیطان کا ساتھی ہے، کون ہے جو رحمان کا ساتھی ہے، کون ہے جو کشتی حسین کا سوار ہے اور کون ہے جو کشتی شیطان کا سوار ہے. یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کے پیچھے لگو گے. اور فرمایا کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ شیطان کا سپاہی ہے، یہ رحمان کا سپاہی ہے. فرمایا لوگوں کی پہچان لوگوں کی صفات سے چلتی ہے. اگر کردار حسین والا ہے تو حسین کا سپاہی ہے، اگر کردار شیطان والا ہے تو شیطان کا سپاہی ہے. یہ الفاظ بڑے زیادہ ہیں جناب، فلاں مشرک ہے، فلاں مومن ہے. اسی طرح سے آج کا زمانہ تو بہت دور کا ہے نا، لیکن وہ ایسا زمانہ جس میں امیر المؤمنین پہ یہ بہتان لگائے جائیں. الیاذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے، الیاذ باللہ علی عبادت نہیں کرتے،
کہ جب امیر المومنین کے لشکر والوں نے لشکر امیر شام والوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، جواب گالی میں جب گالی دی تو امیر المومنین فرمائے انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم ان کی طرح گالیاں دو۔ فرمایا نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، گالم گلوچ سے بات نہیں کرتے۔ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ تو امام نے کہا اسے بلا جو گالیاں دے رہا ہے، کیوں گالی دے رہے ہو؟ اسے بلا جو تجھے مشرک کہتا ہے، تجھے کافر کہتا ہے، سوال کر اس سے کہ کیوں گالی دے رہے ہو؟ کہ کیوں گالی دے رہے ہو؟ کہا کہ میرے بڑے نے کہا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ تو امام نے کہا اسے ہمارے لشکر میں عمار کو دکھا یہ کون ہے، اویس قرنی کو دکھا یہ کون ہے، جن کی فضیلت میں رسولوں نے حدیثیں بیان کی۔ ارے جب تجھے پتا ہے علی نماز نہیں پڑھتے، کیا اویس کو نہیں پتا؟ کیا عمار کو نہیں پتا؟ کیا ابو ذر کو نہیں پتا؟ کیا سلمان فارسی کو نہیں پتا؟ اتنے بڑے بڑے نمازی کسی بے نماز کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ جب اس کو لایا، لشکر کو دیکھا، اس نے امیر المومنین پر ایمان لایا۔ تو مولا فرماتے ہیں لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ان کے ساتھ دلیل سے بات کیا کرو۔ اب ایک جملہ ہے، یہ مشرک ہیں، کبھی کہتے ہیں مدد مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شرک در عبادت۔ یہ کس میں شرک کرتے ہیں؟ عبادات میں شرک کرتے ہیں۔ بڑی سمپل سی مثال دے رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے ضمیر کو جگہ۔ شرک عبادت کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں جب اللہ کی عبادت کرو تو بس اور بس اللہ کا نام لیا کرو۔ ہاں، اللہ کی عبادت میں حسن و حسین کا نام نہ ہے، اللہ کی عبادت میں محمد رسول اللہ کا نام نہ ہے۔ ہاں، اللہ کی عبادت ہے تو بس کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ غیر کا ذکر آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، کیونکہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، لیکن آپ نے یہ کیسے طے کیا سجدے کرنے والے نے کسی اور کو سجدہ کیا ہے؟ حرم امیر المومنین کو دیکھا، فوراً آپ نے سجدہ کیا۔ یہ طے کون کرے گا کہ میں سجدہ کسے کر رہا ہوں؟ فرمایا ہاں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن جب اتنا بڑا شرف خدا عطا کرے حرم امیر المومنین میں آؤ تو کہا فوراً سجدہ شکر کرو کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے علی کی زیارت کو نصیب کروایا ہے۔ اور رہی بات کہ غیر کو سجدہ ہو نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ تمام ملائکوں نے کسے سجدہ کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ یوسف کے بھائیوں نے کس کو سجدہ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا۔ غیر کو سجدہ ہو سکتا ہے لیکن اذن الہی سے ہو سکتا ہے، جسے آپ سجدہ تعظیم بولتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی مرضی سے ہر کسی کو سجدہ تعظیم نہیں کر سکتے، اہل بیت کو بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کی اجازت ہوگی، حکم ہوگا تو انسان سجدہ کرے گا۔ ہم جو حرم میں سجدہ کرتے ہیں، ہم جو اولیاء اللہ کے قبور پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اسے سجدہ شکر بولا جاتا ہے۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس ناچیز کو یہ توفیق دی کہ وہ امیر المؤمنین کے حرم میں جائے، کہ خدا تیرا شکر ہے۔ اور خود خدا کہتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو سجدہ شکر کو بجا لایا کرو۔ شکر کی ایک کیفیت یہ ہے کہ بندہ اپنے ماتھے کو رب کی دربار میں جھکا دے۔ دوسری چیز کہتے ہیں شرک کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا ذکر نہ ہو، غیر کا ذکر نہ ہو۔ پوری امت مسلمہ حج کرنے گئی، حج واجب ہے صاحب استطاعت پر۔ حج کس کی عبادت ہے؟ خدا کی عبادت۔ اب ذہن میں سوال تو آنا چاہیے، اے خدا عبادت ہے تیری، اور وہاں کرنے کیا گیا؟ پتھروں کا گھر جس کا میں طواف کر رہا ہوں۔ اب سوال ہے یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ عبادت میں نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ طواف اللہ کا کر رہا ہوں یا غیر اللہ کا کر رہا ہوں؟ پاکستان سے خدا نے بلایا، اتنا خرچہ کر کے، اتنی گرمی میں بندے کو کہا کہ سر کے بال بھی اتارو، ٹینٹ کر کے شدید ترین گرمی میں اپنا طواف نہیں کروا رہا، ایک پتھر کا گھر ہے
بنایا ابراہیم نے ہے، پتھر ہے نا۔ آپ نے ہمیشہ ہندوؤں کو ٹوکا، کس کی پوجا کرتے ہو؟ پتھر کی۔ مندر جاتے ہو، پتھر پہ چڑھاوے ڈالتے ہو، پتھر کے سامنے جھکتے ہو۔ تو بھائی مسلمانوں کو تو جو ہندو بھی تو کہے گا دن رات مجھے کافر کہا پتھر کی وجہ سے، مورتی کی وجہ سے۔ تو مکے کے اندر کیا کرنے گیا تھا؟ وہ بھی تو ایک پتھر کا گھر تھا، تو بھی تو اس پتھر کا طواف کر رہا تھا، اور کہ جب طواف کرو تو مقام ابراہیم کو بیچ میں لاؤ۔ بھائی عبادت خدا کی ہے، یہ غیر اللہ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ ابراہیم کا گھر بھی بیچ میں آئے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں مسلمان جب گزرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، ابراہیم کا گھر میں بھی آ گیا، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ جناب کیا ماجرا ہے، دھکے کیوں دے رہے ہو؟ کہ ایک کالا پتھر ہے، اسے ہم چومنا چاہتے ہیں، یا علم کو چوما تو شرک ہو گیا، یا تابوت کو چوما تو شرک ہو گیا، اور وہاں کالے پتھر کو چومنے کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو دھکے دے رہا ہے، مجھے چومنے دو، مجھے چومنے دو۔ کبھی غلاف خانے خدا کو چوم رہا ہے، 5 منٹ کے لیے نہیں سوچتا کہ یہ خدا ہے یا غیر اللہ ہے۔ تو اتنا تو پتا چلا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک نہیں ہے، غیر اللہ کو دیکھنا شرک نہیں ہے، غیر اللہ کا طواف کرنا شرک نہیں ہے۔ اور جب یہ ساری عبادات کر دیں تو پھر خدا نے کہا صحیح صفا و مروہ کرو۔ پوری امت کی دوڑیں لگوا رہا ہے خدا، بیچ میں سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں کہ جب بتیوں کو دیکھو تو تھوڑا تیز دوڑو۔ خدا میں تیز کیوں دوڑوں؟ اب 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے خدا نے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ملیشیا سے، دنیا کے کونے کونے سے خرچہ کروا کے مجھے یہاں بلایا کہ اے بندے خدا میں تجھے عبادت کے لیے بلا رہا ہوں۔ خدایا عبادت تیری ہے، تصور ابراہیم کا کیوں لاؤں؟ عبادت تیری ہے، تصور ہاجرہ کا کیوں لاؤں؟ عبادت تیری ہے، یاد اسماعیل کی کیوں کروں؟ یعنی سارے اعمال ہیں تو خدا کے، لیکن یاد کبھی ابراہیم کی آتی ہے، کبھی اسماعیل کی آتی ہے، کبھی ہاجرہ کی آتی ہے، بلکہ یاد نہیں کہ جس طرح وہ بی بی دوڑی تھی اسی طرح سے دوڑ کے دکھا، جس پہاڑی تک گئی تھی اس پہاڑی تک لا۔ تو پتا چلا کہ عبادت خدا میں غیر اللہ کے تصور کو بھی خدا عبادت مانتا ہے۔ لیکن اللہ سے سوال کیا جائے گا پروردگارا عبادت تیری تھی تو مکے بلاتا، ہاتھ میں تسبیح تھمواتا اور کہتا صبح سے شام تک کہو یا اللہ، صبح سے شام تک کہو سبحان اللہ، تو مجھے اتنی رکعت نماز پڑھواتا، تو مجھے فلا فلا دعا پڑھواتا تاکہ صرف تیرا ذکر ہوتا۔ لیکن تو اپنے ذکر میں ابراہیم کا ذکر کیوں کر رہا ہے، اسماعیل کا ذکر کیوں کر رہا ہے، ہاجرہ کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی اگر تو مجھے اللہ مانتا ہے تو ابراہیم کی وجہ سے اللہ مانتا ہے۔ یاد ابراہیم ہوگی تو یاد خدا ہوگی، یاد اسماعیل ہوگی تو یاد خدا ہوگی۔ اس سارے ماجرا کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ۔ یاد شعائر ہے تو یاد خدا ہے کوئی مسلمان ہے کوئی مسلمان جو کہے میں نے خدا کو دیکھا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، میں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، سب کچھ تجھے جس نے بتایا وہ زبان مصطفیٰ۔ تو اگر رسول کو بیچ سے نکال دو، ابراہیم کو بیچ سے نکال دو، اسماعیل کو بیچ سے نکال دو، تو تمہارے دین کی بنیاد نہیں رہتی، تمہارے عقیدوں کی بنیادیں نہیں رہتی۔ تو میں نے خدا کو خدا مانا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اب کہا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ مسلمان جو بڑی صلوات بھیجتا ہے، درود ابراہیمی جسے بولا جاتا ہے، ذکر ابراہیم بھی ہے، ذکر اسماعیل بھی ہے، ذکر محمد بھی ہے، اور ذکر آل محمد بھی ہے۔
آج تو مسلم ہے کس کی وجہ سے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کی وجہ سے، اسماعیل اور آل اسماعیل کی وجہ سے، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تبھی کہا جب بھی کوئی عبادت کرو تو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجا کرو۔ آج بھی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں درود بھیجتا ہے، لیکن خالص درود، ملاوٹ والا نہیں۔ آج تو ملاوٹی ہے نا کہ اپنے مرضی سے کبھی اس کو بھی بڑھا دیا، کبھی اس کو بھی ڈال دیا۔ تیرے ڈالے ہوئے اور ہیں، جن پر اللہ نے درود بھجوایا ہے وہ اور ہیں۔ جو درود رسول کی طرف سے، ان کی وجہ سے دین ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صرف خالصتاً اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے یہ اپنی زبان پہ خالص توحید بولتے ہیں۔ توحید کمپلیٹ ہی نہیں محمد اور آل محمد کے بغیر۔ ذکر محمد ہے تو توحید کی بقا ہے، ذکر آل محمد ہے تو توحید کی بقا ہے۔ ایسے نہیں کہ بنا الہ الہ الا اللہ است حسین، کل بھی حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو بچایا، آج ذکر حسین بنیاد لا الہ الا اللہ بچا رہا ہے۔ کل بھی اسلام کو حسین نے بچایا تھا اور آج بھی اسلام کو حسینی بچا رہے ہیں۔